یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اے خدا تو اول ہے تو آخر ہے تو میرا مالک ہے تو میرا خالق ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي داد کل سان اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزت برباد ہو جاتی ہیں مولا علی فکر دے رہے اے گناہگار تو چھپ کے گناہ کرتا ہے سمجھتا ہے گناہ کا اثر فقط یہاں تک محدود ہے مگر سنے گناہگار تیرے گناہوں سے کیا کیا تباہیاں آتی ہیں تیرے گناہوں سے کیا کیا نحوستیں پھیلتی ہیں تیرے گناہوں سے کیا کیا عذاب بنتا ہے قرآن کریم کی آواز ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اے گناہگار تیرے گناہوں کا اثر پوری کائنات پہ پڑتا ہے تیرے گناہوں کا اثر سمندروں پہ پڑتا ہے اے گناہگار تیرے گناہوں کا اثر برزخ میں پڑتا ہے تیرے گناہوں کا اثر قیامت پہ پڑتا ہے اللہ 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 اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النکام اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں جس کی وجہ سے بجلیاں گرتی ہیں جس کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں اے خدا اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی ہے اللہ 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 اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو پرندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو مچھلیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو حیوانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون ہے
اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے گناہگار در بھلا کون ہے کون ہے؟ اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لیا ذنوب التي تنزل البلایا، اللہم اغفر لیا ذنوب التي تعجل الفنایا۔ اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے، موت نزدیک ہو جاتی ہے۔ اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے رزق حلال کم ہو جاتی ہے۔ اے خدا اے خدا اللہم اغفر لي كل ذنب اذنبته، اے خدا میرے سارے گناہ بخش دے۔ کس کس گناہ کو یاد کروں، کس کس گناہ کو بلا دوں؟ اے عزیز و فکری ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب سے بالغ ہوئے ہیں سارے گناہ یاد کریں جو آنکھوں سے کیے، جو زبان سے کیے، جو ہاتھوں سے کیے، جو کانوں سے کیے، جو پاؤں سے کیے، جو شکم سے کیے، جو اعضائے نکاح سے کیے، آئے سارے گناہوں کو یاد کریں، اس پہ گریہ کریں، کیونکہ گناہ سے جہنم کی آگ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آگ تم نے گناہوں سے جلائی ہے، اے مسلمانوں انہیں 7 سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، مگر جب تمہارے آنکھ سے توبہ کا آنسو گرتا ہے وہ آگ اس گناہ کی بجھ جاتی ہے۔ اے خدا ہمیں اپنے گناہوں پہ رونے کی توفیق دے، اے خدا ہمیں اپنے گناہوں کو مٹانے کی توفیق دے، اے خدا ہمیں اپنی قبر سے عذاب مٹانے کی توفیق دے، اے خدا ہمیں برزخ کے عذابوں کو مٹانے کی توفیق دے۔ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَغْدَتُهَا اے خدا میری ساری خطائیں بخش دے، میرے سارے گناہ مٹا دے۔ اے عزیزو عربی کے ساتھ اب ذرا اردو میں چند اشعار کو ملاحظہ کیجئے۔ آئے خدا سے طلب مغفرت، طلب توبہ، طلب معافی حاصل کیجئے۔ دم گھٹتا ہے نکلتی ہے میری جان، دم گھٹتا ہے نکلتی ہے میری جان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔
یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے جسم سے روح نکلے گی، اس سکرات کے وقت کو یاد کریں۔ اگر سکرات سے پہلے توبہ نہیں کی تو سکرات بہت سخت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے اور جیسے اسے کھینچا جائے وہ کپڑا ریشمی تار تار ہوتا ہے، اسی طرح سے گنہگار کا بدن تار تار ہوتا ہے۔ دم گھٹتا ہے نکلتی ہے میری جان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یاد آتے ہیں جب صبر کام، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کیسے ہو گیا ضعیف میرا ایمان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کس منہ سے پکاروں تیرا نام، گناہوں سے سیاہ ہے میری زبان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، دم گھٹتا ہے نکلتی ہے میری جان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ہر بار یہی تھا وعدہ میرا، ہر بار یہی تھا وعدہ میرا، اس بار بخش دے میں ہوں نادان، یا رحمان یا رحمان، دم گھٹتا ہے نکلتی ہے میری جان، یا رحمان یا رحمان، لیکن ہر بار توڑ کر وعدہ بھول گیا میں تیرے احسان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اب کیا کروں کس منہ سے کہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سبحان، یا رحمان یا رحمان، دم گھٹتا ہے نکلتی ہے میری جان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، چمک اٹھتا ہے
میرا ٹوٹا ہوا ستارہ جب یاد آ جاتا ہے تیرا یہ فرمان، تھوڑے ہیں اگر 100 بار وعدے، ہو گیا ہے ہر بار اگر تو میرا نافرمان، پھر بھی نہ ٹوٹ جائے تیری امید، اے بندے گنہگار، میں ہوں رب رحمان، میں ہوں رب رحمان۔ خدا فرماتا ہے میرے بندے کتنا بھی گنہگار ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تیرے گناہ اگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں تب بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نورانی واقعہ سن لیں۔ ایک انسان گنہگار تھا، کسی اچھی محفل میں گیا، ہدایت ملی، گناہوں سے آ کے توبہ کی، مگر دوست برے تھے، ماحول برا تھا، پھر شیطان نے بھٹکا دیا، پھر گناہ کر کے اس نے توبہ کو توڑ دیا۔ پھر سوچا ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، مٹی کے منوں کے نیچے دبنا ہے، کب تک گناہ کروں گا، کب تک خدا کی مخالفت کروں گا۔ پھر توبہ کی، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر گناہ کر کے توبہ توڑ دی۔ اس طرح سے اس بیچارے بندے نادان نے 15-16 مرتبہ توبہ کی اور پھر توبہ کر کے، توبہ کے بعد گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا۔ اب یہ گنہگار بوڑھا ہو گیا، اب تو گناہ کی طاقت بھی نہیں رہی، ہاتھ لرزنے لگے، جسم ضعیف ہو چکا ہے، بینائی نے کام کرنا چھوڑ دیا، موت نزدیک ہے، قبر نزدیک ہے، کفن تیار ہے، برزخ تیار ہے۔ دل اس کا چاہتا تھا کہ توبہ کرے، مگر سوچتا تھا، فکر کرتا تھا کیسے توبہ کروں، میں تو وہ بے حیا بندہ ہوں۔ 15-16 مرتبہ توبہ کر کے میں نے توبہ کو توڑ دیا۔ توبہ نہیں کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتا تھا، روتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، رو کے کہتا تھا کاش میں نابینا ہو جاتا، مگر ان آنکھوں سے خدا کی دربار میں گناہ نہ کرتا۔ خدا سے معافی نہیں مانگتا تھا، مگر بہت روتا تھا، شرمندہ رو کے کہتا تھا کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، میں ان ہاتھوں سے حرام کام نہ کرتا۔ سجدے میں رو کے کہتا تھا کاش میرے پاؤں کٹ جاتے تھے، میں گناہ کی طرف نہ جاتا تھا۔ بہت دیر تک سجدے میں 15 منٹ 20 منٹ روتا رہتا تھا، مگر خدا سے یہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے معاف کر دے۔ کہتا میں نے 15-16 مرتبہ توبہ کی اور توبہ کو توڑ دیا۔ کس منہ سے توبہ کی؟ اے عزیز و خدا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا ستار ہے۔ اللہ کی قسم ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ماں باپ سے کئی لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ زیادہ مہربان ہے۔ اب یہی گنہگار خواب میں دیکھتا ایک فرشتہ آتا، فرشتہ اسے کہتا میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ،
کیا فکر مل رہی ہے؟ جو سجدے میں روتا ہے، گناہوں پہ روتا ہے، اس کے لیے فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ لوگوں سجدے میں رویا کریں، پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے، سجدے میں رویا کرو تاکہ تمہارے پیٹھوں پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ گناہگار حیران ہو کے کہتا ہے کیا پیغام؟ فرشتہ کہتا ہے خدا نے پیغام یہ بھیجا ہے، میرے بندے اور سجدے میں روتے ہو مگر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ یہ گناہگار خواب میں رو کے کہتا فرشتے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں کس منہ سے توبہ کروں؟ میں نے 15-16 مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دیا ہے۔ فرشتے نے کہا یہی تو پیغام لایا ہوں۔ تیرے رب نے کہا اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تب بھی آ جا، اگر 1000 بار بھی توبہ توڑی ہے تب بھی آ جا، میرے بندے میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ خدا اتنا کریم، کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، جب تک انسان زندہ ہے دعا کا دروازہ کھلا ہوا، جب تک انسان زندہ ہے شکر کا دروازہ کھلا۔ عزیزو، یہ تینوں نعمتیں خدا کسی کے لیے بند نہیں کرتا۔ آئیے آج دعا کر رہے ہیں، خدا کو واسطہ دے۔ شب جمعہ ہے، امام حسین کی زیارت کی بھی رات ہے۔ آئیے امام حسین کا واسطہ دے کہ خدا تو نے خود فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن میں فرمایا دعا مانگو تو وسیلے کے ذریعے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اس یتیم بچی کا، یتیم کا بڑا مقام۔ لوگوں یتیم کو ڈانٹا نہ کیا، ظلم نہ کیا کرو، پیار کیا کرو۔ آئیے حسین کی مظلومہ یتیم بچی کا واسطہ دے۔ او میرے اللہ اس یتیم 4 برس کی بچی کا واسطہ، اور اس وقت کا واسطہ جو سب سے درد بھرا وقت ہے، اس لحظے کا تجھے واسطہ جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا
کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا کربلا کی زمین ہلنے لگی قیامت کا منظر تھا او میرے اللہ سکینہ آئی ہے بابا کی لاش پہ بابا میں قیدی ہو کر شام جا رہی ہوں بابا میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے آپ کے سر کا بوسہ لوں جب بابا کا سر تلاش کیا بابا کا سر نہ ملا بابا کا سر نے دیکھی نوک پہ ہے بچی بابا کی لاش پہ جھکی بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ ہونٹ رکھے اور رو کے فرمایا ہوگا بابا میرے مظلوم بابا میرے پیاسے بابا خدا حافظ اے میرے اللہ کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما جو اس دعا میں شریک ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش دے جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہوں کو بخش دے میرے اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما جو مریض انہیں بیماری سے نجات دے جو بے گناہ قید میں قید سے رہائی دے جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے ہمیں علم میں ترقی عطا فرما ہمیں ایمان میں ترقی عطا فرما ہمیں تقوی میں ترقی عطا فرما پروردگار تمام مسلمانوں کو متحد فرما تمام اسلامی ممالکت کی حفاظت فرما میرے اللہ یہ ڈی ایم پر جتنے لوگ ہیں ملک صاحب اور جتنے ان کے سٹاف کے لوگ نیک پروگرام پیش کر رہے ہیں اسلامی قرآنی دعاؤں کے میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں جس کی وجہ سے بجلیاں گرتی ہیں جس کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں اے خدا اللهم اغفر لي الذنوب التي صغير اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمت داد کھول اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزت برباد ہو جاتی ہیں مولا علی فکر دے رہے اے گناہگار تو چھپ کے گناہ کرتا ہے سمجھتا ہے گناہ کا اثر فقط یہاں تک محدود ہے مگر سنے گناہگار تیرے گناہوں سے کیا کیا تباہیاں آتی ہیں تیرے گناہوں سے کیا کیا نحوستیں پھیلتی ہیں تیرے گناہوں سے کیا کیا عذاب بنتا ہے قرآن کا یا ولا الاولین ویا آخر الآخرین اے خدا تو اول ہے تو آخر ہے تو میرا مالک ہے
تو میرا خالق ہے اللهم اغفر لي الذنوب التي کریم کی آواز ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اے گناہگار تیرے گناہوں کا اثر پوری کائنات پہ پڑتا ہے تیرے گناہوں کا اثر سمندروں پہ پڑتا ہے اے گناہگار تیرے گناہوں کا اثر برزخ میں پڑتا ہے تیرے گناہوں کا اثر قیامت پہ پڑتا ہے اللہ اللهم اغفر لي الذنوب التي واپس چلی جاتی ہے اللہ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو پرندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو مچھلیوں کی دعائیں